بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت خاتم الانبیاء لیکچر کے عنوان سے ہمارا ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ 10 سے 12-15 منٹ کا یہ پروگرام ہوا کرتا ہے، جس میں ہم آج 154 نمبر کے لیکچر میں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ذکر۔ حضرت موسیٰ کے ذکر میں ہم یہ سن چکے ہیں کہ آپ گزشتہ سن چکے ہیں کہ آپ کے واپس آنے تک، طور سے توریت لے کے واپس آنے تک، آپ کی قوم کے بہت سارے لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر سامری نامی ایک شخص نے گڑبڑ کی، اور اس سامری کا بھی حال آپ سن چکے ہیں کہ اس کو بائیکاٹ کر کے دور کر دیا گیا، اور اس کو جو ہاتھ لگاتا اس سے بھی بخار آ جاتا، اور جو اس ہاتھ لگانے والے کو ہاتھ لگاتا اس کو بھی بخار آیا۔ یہ سب تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم نے غلط کام کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم نے یہ بہت بڑا غلط کام کیا۔ اللہ سے رجوع ہے، یا اللہ اب ان کی معافی کی کیا صورت ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان میں سے 70 افراد کو لے کر آئیے، اور اس وقت آپ کو بتایا جائے گا کیا کرنا ہے۔ ایک مقام خاص بتا دیا گیا، وہاں آنا ہے۔ اب آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا ہے کہ 70 آدمی تم میں سے میں لے کر جاؤں، تاکہ وہاں اللہ کے حکم کے مطابق پھر آگے کیا کرنا ہے پتہ چلے۔ 70 افراد کو آپ چننے لگے تو اس میں سے 72 افراد جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ بھائی مجھے تو 70 کہا گیا ہے، اب 72 2 ایکسٹرا ہو رہے ہیں، لہٰذا کوئی 2 نکل جاؤ۔ تو کوئی نکلنے کو تیار نہیں، اس پر جھگڑا شروع ہو گیا، نہیں میں بھی چلتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں۔ آخرکار آپ نے کہا کہ دیکھو، جو لوگ چل رہے ہیں ان کو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، ان میں سے جو 2 رک جائیں گے ان کو بھی وہی ثواب دیں گا۔ یہ سن کے 2 حضرات رک گئے۔ ایک تو آپ کے خاص شاگرد تھے حضرت یوشع بن نون، اور ایک صاحب جن کو کالب کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ 2 حضرات رک گئے تو 70 بن گئے۔ اب 70 کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے جا رہے ہیں جہاں پر اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا آنے کا۔ راستے میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہم جس مقام پر جا رہے ہیں وہاں کے لیے روزہ رکھو، پاک صاف رہو، ذکر اذکار کرتے رہو، تاکہ ہماری گندگی دور ہوتی رہے۔ اس طرح جب ایک مقام پر پہنچے تو وہاں ایک ابر کا ٹکڑا گھیر لیا ان کو، اور پھر اس میں سے آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اظہار کیا گیا کہ موسیٰ، اب ہم تمہیں ان لوگوں کی سزا سناتے ہیں جنہوں نے یہ کیا۔ ان کی سزا یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی جان ہمارے حوالے کر دیں۔ جو لوگ نہیں کیے وہ گناہ، جو لوگ وہ گناہ نہیں کیے، گناہ کرنے والے ان کے ہاتھوں سے اپنی جان دے دیں۔ اللہ اکبر! یہ بڑی سخت آزمائش تھی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے آواز پر کہا کہ بے شک مولا تیرا حکم، لیکن ساتھ چلنے والوں نے
اس وقت ایک کام یہ کیا، نہیں موسیٰ آپ ہم کو یہاں لے کے آئے، ایک آواز آئی اور اس آواز میں ان سب کو مار دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہم کیسا مان لیں کہ یہ اللہ ہی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں، اللہ کو دیکھنے کے بعد ہی ہم کو تصدیق ہوں گی، یقین ہوں گا کہ یہ اللہ ہی فرما رہا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کو دیکھنے کا ہر کوئی ارادہ نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ کے لیے آپ سن چکے ہیں تفصیلات، تو انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی بات کر کے ایک طرح سے گستاخی کی، تو اللہ کو جلال آیا کہ ان میں طاقت ہے مجھے دیکھنے کی، موسیٰ مجھے نہیں دیکھ پائے، غش کھا کے گر گئے، کیا ان میں طاقت ہے دیکھنے کی؟ انہوں نے ایسی گستاخانہ بات کیوں کی؟ اور زلزلہ آیا اور وہ سب کے سب وہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، کچھ کہتے ہیں کہ مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں رجوع ہوئے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اے اللہ اگر موت آنی تھی تو ہماری موت پہلے آ جاتی تو اچھا تھا، یہ لوگ بھی میں بھی مر جاتے، لیکن اب میں وہاں سے ان لوگوں کو قوم میں سے پکڑ کے لایا ہوں، یہ الگ اگر ہلاک ہو جائیں گے تو پھر میں تو بڑی آزمائش میں آ جاؤں گا، پہلے ہی میری قوم سن رہی نہیں، اب یہاں پہ ان لوگوں کا اس طرح ہو جانا، پھر میں واپس جاؤں گا تو کہیں گے کہ آپ تو ہمارے لوگوں کو لے آ کے مروا دیے، ان کی گستاخی تو سمجھ میں نہیں آئیں گی، یا اللہ تو ان کی طرف ان پر رحم فرما، میں ان کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، ان ہی الا فتنکم، یا اللہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، بے شک امتحان ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں تذل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو جسے چاہتا ہے گمراہی کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، ان کو مارنے سے تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ زندہ رہے تو کچھ تیرا نقصان نہیں ہے، مگر میری مشکل آسان کر دے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، تو ہمارا مددگار ہے، ہم کو معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، بے شک تو بڑا بخشنے والا بہترین معاف فرمانے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جان بخشی کی، پھر وہ صحیح ہوئے، صحیح ہو کے واپس آئے، حضرت موسیٰ کے ساتھ اٹھ کے واپس مقام پر آئے۔ یہ ہوا یہاں کا حال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ پھر آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے وقت کی مناسبت سے، لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس کے تحت سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے انعامات اللہ کے پاس سے لیے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہوئے، 5 نمازوں میں اور میں بھی کمی نہیں کرا سکتا یہ کہتے ہوئے واپس تشریف لائے، تو وقت تھا کہ رکا ہوا تھا، حضور جب معراج سے تشریف لائے وقت رکا ہوا تھا، حضور کے دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی، اور جس بستر پر آرام فرما کے آپ تشریف لے گئے تھے وہ بستر پر جیسے کچھ دیر تک کسی کے بیٹھنے کی گرمی رہتی ہے، وہ گرمی بھی باقی تھی، وقت رک گیا تھا، اسی لیے کہتے ہیں نا زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد، 1 سیکنڈ لگا حضور وہاں جا کے آنے میں، لیکن وہاں اتنا وقت گزرا تب تک دنیا رکی ہوئی تھی، حضور یہاں واپس تشریف لائے، اور جب اپنے لوگوں سے آپ نے کہا کہ مجھے ایسا ایسا ہوا ہے، تو جو سرکار کے قریبی چاہنے والے تھے وہ لوگ کہنے لگے سرکار یہ بات ہم مان لیتے ہیں، آپ اس کا اعلان باہر مت کیجیے، باہر اعلان کریں گے تو پھر لوگ آپ کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، ہم کو یہ سننا گوارا نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو بولوں گا میں، یہ میری نبوت کی دلیل ہے، میں تو سناؤں گا ہی سناؤں گا۔ چنانچہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کے سامنے یہ واقعہ سنایا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے رات کے قصے میں سیر کرائی یہاں سے وہاں، اب لمبا سفر تھا یہاں سے وہاں تک کا، مکہ مکرمہ سے ملک شام کا سفر لمبا تھا، تب حضور سے مختلف قسم کے سوالات کیے گئے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ لوگ سوال یہ سمجھ کے کر رہے تھے کہ حضور اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، حضور جواب نہیں دے سکیں گے تو ان کو اپنا پروپیگنڈا کرنا آسان ہو جائے گا کہ بھائی دیکھو ہم غلط ثابت کر دیے۔ لیکن ان لوگوں کی طرف سے کیے گئے ہر سوال کا جواب میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ سوالات کیا تھے، جوابات کیا تھے، اس پر انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعے پہ غور کریں گے۔ آج کی گفتگو یہیں روکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انبیاء کی سیرت، خصوصاً خاتم الانبیاء کی سیرت کو جو سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس سے ہمارے اندر صالحیت پیدا فرما، اچھے کو اچھا سمجھ کے قبول کرنے، برے کو برا سمجھ کے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔